الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أستغفر الله في اليوم 100 مرة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، ہمارا ایک سال ابھی ختم ہوا اور ایک نیا سال ہمارا شروع ہوا، اور نئے سال کی آج تیسری تاریخ ہے، محرم الحرام کی آج ہماری تیسری تاریخ ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے، اللہ نے زمانے کو دن پر، رات پر، ہفتوں پر، مہینوں پر تقسیم کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس زمانے کو رات دن پر، ہفتوں اور مہینوں پر تقسیم نہ کرتا تو ہمارے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، میرے بندو بتاؤ نا، اگر میں ہمیشہ رات ہی رات رکھتا تو تمہارا کیا ہوتا؟ اور کبھی ارشاد فرماتے ہیں ارأیت ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر میں دن ہی دن رکھتا، رات کو نہ لاتا تو تمہارا کیا ہوتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، میں نے دن اس لیے بنایا کہ دن میں تم اپنے کام کرو، اپنی ضرورتیں پوری کرو، کھانے پینے کا نظام کرو، اپنا کھیت کرو، اپنی دکان چلاؤ، اور میں نے رات اس لیے بنائی تاکہ اس میں آرام کرو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا۔ ہر انسان رات میں جب سوتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ بجلی بند کر دی جائے، بجلی میں نیند نہیں آتی، اندھیرا ہو جائے۔ دن میں سوتا ہے تو پردے گرا دیتا ہے، اندھیرا کر کے سوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات اندھیرے والی بنائی تاکہ تمہیں سکون سے نیند آ جائے، تو میں نے زمانے کو رات اور دن پر تقسیم کیا، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، فوائد ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس کے فوائد لکھے کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو کیوں تقسیم، زمانے کو رات اور دن پر کیوں تقسیم کیا، ہفتوں اور مہینوں پر کیوں تقسیم کیا، سال پر کیوں تقسیم کیا۔ ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے المصالح العقلیہ میں اس سلسلے کی کچھ باتیں اور بھی ذکر فرمائی۔ اکابر نے مستقلاً اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہے، لیکن ان تمام باتوں کو اس وقت نقل کرنا نہ ضروری ہے اور نہ اس وقت اس کی اجازت دیتا ہے۔ میں صرف ایک بات کی طرف تمہیں متنبہ کروں کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ دن بناتا ہے اور دن بنانے کے بعد شام میں رات لے آتا ہے، اور جب رات آ رہی ہے تو رات آنے سے پہلے اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ایک دعا سکھائی کہ اے میرے بندو اور میری بندیو، جب تم شام کرو تو تم مجھ سے دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ اللہم انی امسیت وامسح الملک للہ، اے اللہ میں نے بھی شام کر دی اور اس ملک اور دنیا نے بھی شام کر دی، اے اللہ آج کی شام میں اور آج کی رات میں جتنی برائیوں کا نزول اور جتنی خرابیوں کا نزول اور جتنے حالات کا نزول اور جتنے فتنوں کا نزول ہو سکتا ہے، اے اللہ اس سے میری حفاظت کرنا، اور جتنی خیر ہو سکتی ہے اس سے مجھ کو مالا مال کرنا۔ یہ شام کی دعا ہم کو سکھائی۔ پھر صبح ہم کو اٹھایا تو صبح میں پھر دعا سکھائی،
اللہم انی اصبحت واصبح الملک للہ، اے اللہ میں نے بھی صبح کی، اس دنیا نے بھی صبح کی، الہ العالمین آج کی اس صبح اور آنے والے دن میں جتنی خیر و برکت ہو سکتی ہے، جتنی رحمتیں ہو سکتی ہے، اے اللہ ان تمام خیر و برکت سے اور ان رحمتوں سے مجھے مالا مال کر، اور جتنے شرور اور فتنے اس دن میں اتر سکتے ہیں اے اللہ اسے میری حفاظت فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت، اے اللہ میں تجھ سے عفو چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، عافیت چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں جتنی معافی کے راستے ہو سکتے ہیں مجھے عطا کر، جتنی عافیت کے راستے ہو سکتے ہیں اللہ مجھے عطا کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں صبح بائک لے کر نکلوں، میں گاڑی لے کر نکلوں اور اپنی اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوں اور اچانک مجھے جمائی آ جائیں، بغاسہ آ جائیں اور میری نس کھینچ جائے اور مجھے برین ہیمریج نہ ہو جائے۔ تو مجھ سے معافی کو مانگ کر، عافیت کو مانگ کر نکل۔ میں بائک لے کر نکلا، کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، میں راستے میں چل رہا تھا کہیں کسی سے ٹکرا نہ جاؤں، کوئی مجھ کو مار نہ دے، کوئی دشمن مجھے لوٹ نہ لے۔ روزانہ صبح کو ایک دعا، روزانہ شام کو ایک دعا، اور پیغمبر کے ذریعے سے یہ کہلوایا کہ میں نے دن کے بعد رات بنائی تاکہ تم سکون سے آرام حاصل کر لو، تاکہ صبح پھر اٹھو تو نشاط ہو، چستی ہو، اور پورے نشاط اور چستی کے ساتھ پھر تم اپنے کام میں لگو۔ اگر میں دن ہی دن رکھتا تو نہ تمہیں نشاط آتا نہ چستی آتی۔ میرے رات کو بنانے میں فوائد اور میرے دن کو بنانے میں فوائد، تو دن کے اختتام پر ایک دعا، رات کے اختتام پر ایک دعا، اور ایک بہت بڑی حکمت اس کے اندر رکھی کہ میں روزانہ صبح کو تمہیں نیا نشاط دے کر، نئی چستی دے کر کھڑا کرتا ہوں تاکہ روزانہ تمہیں نیا نشاط آتا رہے، نئی چستی آتی رہے اور تم کام میں لگے رہو۔ یہ تو ہو گیا روزانہ کا معمول۔ ہفتے کا مسئلہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ دنیا کا نظام ہے، ہفتے بھر کام کرتے ہیں تو ویکینڈ آتا ہے، ویکینڈ، اور جگہوں پر سنیچر اور اتوار، سیٹرڈے اور سنڈے، لیکن اسلام کی نظر میں خاص طور پر ہمارا ویکینڈ جمعہ ہے۔ جمعہ کی فضیلت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کی کتنی فضیلتیں بیان فرمائی۔ میں نے ابھی ایک جگہ جلسے میں کہا بہت مبارک ہو وہ لوگ جو اتوار کو اپنے مدرسوں کی چھٹی رکھتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی اشکال نہیں، رکھیں، کوئی عرض نہیں، لیکن ہمیں خدشہ صرف اس بات کا ہے کہ زمانہ گزرتے گزرتے ہمارے ان بچوں کے دلوں سے کہیں جمعہ کی وقت ختم نہ ہو جائے، جمعہ کی عظمت کہیں ختم نہ ہو جائے، ان کی نگاہوں میں جمعہ کیا ہے اس کی حقیقت کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے تم اپنی جگہ پر اپنے مدرسوں کی چھٹی اتوار کو رکھو، ہمیں اس پر کوئی اشکال نہیں، لیکن اپنی اولادوں کے سامنے جمعہ کی عظمت کو ضرور بیان کرتے رہنا، اور یہ بتائیں کہ بیٹے اصل تو ہمارا دن جمعہ ہی کا ہے، یہ تو اب چونکہ دنیا میں اس طرح چھٹیاں چل رہی ہے اس لیے ہم نے میچ کرنے کے لیے اس کو چھٹی میں رکھا ہے، ورنہ ہمارا افضل والا دن، عظمت والا دن اگر کوئی ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ بنی اسرائیل میں، یہود اور نصارہ میں اسی طرح دین کی وقاتیں ختم ہو گئی۔ کتنی عظمت والا دن! یہاں تو اپنا دارالعلوم ہے، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کبھی مدرسے میں جا کر بھی بیٹھا کریں، کبھی حدیث کے درس میں بیٹھے، کبھی تفسیر میں بیٹھے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ علم کیا چیز ہے۔ جمعہ کے بعد میں ایک بحث چلتی ہے کہ جمعہ کی نماز کن لوگوں پر فرض ہے۔ یہ ایک بحث ہماری کتابوں میں آتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچے ان سب پر جمعہ فرض، لیکن ان سارے اقوال میں ایک قول یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ جمعہ کی نماز ان پر فرض ہے کہ جو جمعہ کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے اپنے مکان پر پہنچ جائیں، ان پر بھی جمعہ فرض۔ اس لیے کہ روایتوں میں کچھ ایسا ملتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بعض صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے
اپنی بستی سے صبح کے موقع پر اس وقت چلتے تھے جبکہ اندھیرا ہوتا تھا اور ٹارچ لائٹ کی ضرورت ہوتی تھی، تو اس وقت فانس یا اس زمانے کا جو بھی طرز ہوگا روشنی کا نظام بنا کر چلتے تھے تاکہ جمعہ تک میں مسجد نبوی میں پہنچ جائیں اور حضور کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لیں۔ یہ اہتمام تھا جمعہ کی نماز کو پڑھنے کا۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گنگوہ سے قریباً 17 کلومیٹر دور پر ایک دیہاتی رہتے تھے۔ فرمایا کہ وہ حضرت گنگوہی کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے 17 کلومیٹر چل کر صرف جمعہ پڑھنے آتے تھے اور حضرت کی ملاقات کر کے جمعہ کے بعد چلے جاتے تھے۔ اور ان کا جملہ تھا کہ حضرت میں صرف اس لیے آتا ہوں کہ آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنے میں مجھے لذت آتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے سے اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ اور آپ تعجب کرو گے کہ رب کریم نے ان کو موت بھی ایسی عطا فرمائی کہ وہ جمعہ ہی کی نماز پڑھنے آئے تھے 17 کلومیٹر چل کر، اور جمعہ ہی کی نماز کی دوسری رکعت کے سجدے میں انتقال ہو گیا اور حضرت گنگوہی نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ جمعہ ایک بہت محترم بشان دن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی فضیلتیں بیان فرمائی۔ حضرت نے فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھے گا اللہ زمانے کے فتنوں سے اس کی حفاظت کرے گا، دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت کرے گا۔ فرمایا جمعہ کے دن جو مجھ پر درود بھیجے گا اس کو میری سفارش نصیب ہوگی۔ فرمایا جو جمعہ کے دن غسل کر کے جمعہ کی نماز کے لیے چلے گا تو اس کو جمعہ کی ایک نورانیت معلوم ہوگی، اور اسی لیے جمعہ کے دن کے غسل کو سنت قرار دیا گیا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کپڑوں میں جو سب سے اچھے کپڑے ہو وہ جمعہ کے دن پہنو، اور خوشبو لگاؤ، تیل لگاؤ، مسواک کرو، اور اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے چلو۔ بلکہ بعض روایتوں میں من غسل و غسل بیان کیا گیا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے چلے تو تمہاری آنکھوں کی خیانت بھی نہیں ہونی چاہیے، ادھر ادھر تمہاری نگاہیں کسی پر نہ پڑیں۔ اور روایت میں یوں آتا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ یہاں فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہیں اور دفتر لے کر کے کھڑے ہیں اور ہر ایک آنے والے کا نام لکھ رہے ہیں، اور جو پہلے وحلہ میں آیا اس کو اونٹ کا صدقہ کرنے کا ثواب، جو دوسرے وحلہ میں آیا اس کو گائے کے صدقہ کرنے کا ثواب، جو تیسرے وحلہ میں آیا اس کو بکرا یا دمبا صدقہ کرنے کا ثواب، جو چوتھے وحلہ میں آیا اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور نسائی کی روایت میں جو آخری لمحہ میں آیا خطبے سے پہلے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اللہ ہمارے استقبال کے لیے فرشتوں کو کھڑا کرتا ہے۔ یہ سب جمعہ کی اہمیت پر دلالت کر رہے، تو ہمارا ہفتہ جو ہے وہ جمعہ پر ختم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے اس کائنات کو بنانے کی جب ابتدا فرمائی تو سنیچر سے ابتدا کی۔ سنیچر اور اتوار کو اللہ نے زمین بنائی، پیر اور منگل کو رب کریم نے آسمان اور ضروریات آسمان کو بنایا، بدھ اور جمعرات کو اللہ نے زمین کو پھیلایا، اور زمین کو پھیلانے کے بعد اس کی ساری ضرورتوں کو اس میں پیدا کیا، وہ درخت ہو یا پہاڑ ہو یا جتنی چیزیں ہیں ان سب کو بدھ اور جمعرات میں، اور پھر جمعہ کے دن ساری کائنات کا مکھن اور ان تمام چیزوں سے کام کرانے والا مخدوم جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو اللہ نے کائنات کے نظام سے فراغت بھی جمعہ کے دن ہی حاصل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے دن اللہ نے ایک ساعت اور ایک گھڑی رکھی ہے جس میں اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ گھڑی کب ہے۔ حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی جمعہ کی اذان سے لے کر ختم نماز تک میں ہے۔ جمعہ کی اذان کے بعد دعا کریں، جب امام خطبہ دینے کے لیے چلے، اس لیے کہ یہ بہت مختصر وقت ہے، نبی علیہ السلام نے یوں بتایا، بہت مختصر۔ جب امام اپنی جگہ سے اٹھ کر ممبر پر چلے اس درمیان دعا کر لے، دو خطبوں کے بیچ میں جب امام خاموش بیٹھا ہے تو دل میں دعا کر لے۔ امام تو خود ہی پہلے خطبے کے ختم پر ہم کو کہہ رہا ہے استغفر اللہ ایھا المسلمون، مسلمانوں استغفار کرو، لیکن ہم ہیں کہ نیند کے جھونکوں میں ہوا کرتے۔
تو دو خطبوں کے بیچ میں دعا کی جائے. ایک قول یہ ہے کہ جب امام دونوں خطبوں سے فارغ ہو کر مصلی پر جا رہا ہے اس کے بیچ میں دعا کر لی جائے. اور ایک پانچواں قول یہ ہے کہ جب اپنی نماز کو پوری کر لیں تو نماز کے بعد اللہ سے دعا کی جائے. ہر موقع پر ہی دعا کر لی جائے، شاید کہ کوئی گھڑی ہو اللہ قبول فرما لے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت عصر سے لے کر مغرب تک میں ہے. عصر سے مغرب تک اللہ کی عبادت میں، درود شریف میں، تلاوت قرآن میں مشغول رہو. اللہ تعالیٰ تمہیں وہ وقت مقدر کر دے گا. دعاؤں میں گزرے گا، اللہ مقدر کرے گا. اور اگر تلاوت قرآن اور درود شریف میں رہے اور دعا نہیں کر سکے، حدیث میں آتا ہے تلاوت قرآن کرنے والے کی ضرورت کو بغیر دعا کے بھی اللہ پوری کر دے گا. تو امام صاحب نے عصر سے مغرب تک کا وقت بتایا ہے. تو جب ہمارا ہفتہ ختم ہوتا ہے تو ہفتے کے اختتام پر جمعہ کا دن رکھا، اور جمعہ کے دن بھی ہمیں مانگنے کی طرف ترغیب دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ہفتہ ختم ہوا، اس ہفتے کے اندر دعا کرو، اے اللہ ماضی میں جو ہفتہ گزر گیا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے اللہ جمعہ پڑھنے والوں کو ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک جو اس سے پہلے گزر چکی ہے اللہ تمام سغائر کو معاف کر دیتا ہے. تو جمعہ کی نماز پر ہمیں مانگنے کا حکم دیا. مہینہ پورا ہو رہا ہے اور نئے مہینے کا ہم چاند دیکھ رہے ہیں، تو ہر نئے چاند کے اوپر اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا پیغمبر اپنے امت کو بتاؤ کہ مجھ سے آنے والے مہینے کی عافیت مانگے، آنے والے مہینے کے اندر خیر خواہی مانگے اور گزرنے والے مہینے کی مغفرت مانگے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عفو چاہتا ہوں، عافیت چاہتا ہوں. یعنی عفو کا تعلق ماضی سے ہے، گزرے ہوئے مہینے میں مجھ سے جو ہو گیا اس سے میں معافی چاہتا ہوں. اور اے اللہ میں آئندہ جو مہینہ میرا آ رہا ہے اس میں تجھ سے عافیت چاہتا ہوں کہ مجھے اس مہینے میں عافیت عطا فرما. ٹھیک اسی طرح سال پورا ہوتا ہے اور سال پورا ہونے کے اوپر ہمیں اپنے پورے سال کا محاسبہ کرنا چاہیے. ہر انسان کا دستور ہے کہ جب اپنا سال پورا ہوتا ہے تو محاسبہ کرتا ہے. ہر قوم نے اپنا ایک سال کا آغاز بنایا ہے. مسلمانوں کے سال کا آغاز محرم الحرام ہے. پھر آپ غور کرو گے بڑا عجیب مسئلہ، تمام قوموں کے سال کی ابتدا شراب کے پینے سے، ناچنے سے، دان سے، رقص و سرور سے، زنا سے، بدکاریوں سے، حرام خوری سے، ان تمام چیزوں سے شروع ہوتی ہے. چاہے وہ ہنود کا مذہب لے لیں جن کا بھی نیا سال شروع ہوا، چاہے وہ عیسائیوں کا مذہب لے لیں جو دسمبر پر ختم ہو کر جنوری میں شروع ہوتا ہے، جن کا جنوری کی پہلی ہی رات ان کی گزرتی ہے شرابوں میں، کسینوں میں، ناچنے میں، ڈانس میں اور نہ معلوم کیسے کیسے. اور چاہے یہودیوں کے دین کو لے لیں اور دنیا کے جس مذہب کو بھی آپ لے لیں، ان تمام مذہبوں کی پہلا دن سال کا وہ رقص و سرور، ناچنا، حرام کھانا، زنا کرنا، کسی کی عزت کو لوٹنا، یہ تمام چیزوں سے ان کے سال کی ابتدا ہوتی ہے. مسلمانوں تمہارے سال کی ابتدا قربانیوں کے دنوں سے ہوتی ہے. تمہارا سال کی ابتدا قربانیاں بتا رہی ہے. محرم الحرام کی ہر تاریخ کو آپ دیکھو گے تو قربانی کا سبق تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے. وہ عظیم المرتبت واقعہ تو اپنی جگہ مسلم ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش آیا اسی مہینے کے اندر. لیکن اس سے پہلے بھی یہ مہینہ محرم الحرام کے عنوان سے پہچانا جاتا تھا، جس کے اندر لڑائی کرنا حرام تھا. 4 مہینے اشہر الحرم کہے جاتے تھے، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اشہر حرم کہے جاتے تھے. اس میں محرم الحرام بھی ہے جس کے اندر لڑائی حرام تھی، جس کے اندر نہ معلوم وہ سارے کام حرام کر دیے گئے تھے. تو یہ تو پہلے ہی سے تعظیم والا مہینہ چلا آیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے فرعون سے نجات دی. اور بہت سارے واقعات. لیکن ہمارے اس مذہب اسلام کے آنے کے بعد جو عظیم المرتبت واقعہ پیش آیا وہ 10ویں محرم کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا واقعہ ہے. مجھے اس وقت اس واقعے کو نقل نہیں کرنا ہے. واقعہ سب جانتے ہیں. محرم الحرام آتا ہے، تقریروں کی تاتاریں بنتی ہے،
مرثیہ خواہوں کے مرثیے پڑھے جاتے ہیں اور نہ معلوم کیا کیا ہوتا ہے، لیکن حسین کی تاریخ اور حسین کی قربانی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن اعمال کے لیے اپنی جان کو قربان کر کے گئے ہیں ان کو زندگی سے بھلا دیا جاتا ہے۔ صرف حضرت حسین کا مسئلہ نہیں، ہمارے پاس جتنی قربانیوں کے مسئلے ہیں، جتنی قربانیوں کے، ابھی ایک قربانی کا مسئلہ گزرا جس کو عید الاضحیٰ کہا گیا، اس موقع پر بھی ہم نے قربانیاں کی، لیکن افسوس قربانی کس کو کہا جاتا ہے؟ میں نے اور آپ نے صرف یہ سمجھا کہ ایک جانور کو قربان کر دیا جائے اور قربانی کا حق ادا ہو گیا۔ شریعت اس کو نقل کہہ رہی ہے، اس کو قربانی نہیں کہہ رہی ہے، یہ تو ایک نقل ہے۔ قربانی کس کو کہا جاتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جب فلسطین سے دوبارہ ملنے کے لیے چلے ہیں اپنی بیوی ہاجر اور اسماعیل کو، اور اسماعیل 7-8 سال کے ہو چکے ہیں، اور اس موقع پر بیوی کو بھی نہیں بتایا اور یہ کہا کہ میں ذرا اسماعیل کو تفریح کے لیے لے جاتا ہوں، اچھے کپڑے پہنائے اور مینا کی طرف لے گئے اور وہاں جا کر بتایا، بیٹے میرے رب کا حکم ہے کہ میں تجھے قربان کروں، میں تجھے ذبح کروں۔ 8 سال کا بچہ بلا سوچے سمجھے فوراً جواب دیتا ہے، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کر گزریے ابا جی، کر گزریے، کر لیجئے اس کام کو جس کا آپ کو حکم ملا ہے، جو آپ کو کہا گیا آپ فوراً کر لیجئے۔ ابراہیم سوچنے لگے معصوم بچہ ہے، کیا جانتا ہے ذبح کو، یہ کیا سمجھتا ہے ذبح کو؟ فرمایا بیٹے جانتا بھی ہے ذبح کا کیا مطلب؟ فرمایا ابا جی خوب جانتا ہوں، چھری چلے گی، کتوں گا، خون بہے گا، کوئی حرج نہیں، دنیا جائے گی، جنت ملے گی، باپ جائے گا، رب ملے گا۔ یہ ہے وہ تربیت اولاد، اس کو کہتے ہیں تربیت اولاد۔ موبائل کا دے دینا تربیت اولاد نہیں ہے، اکلوتا بیٹا سمجھ کر کے گناہوں کی طرف چھوڑ دینا تربیت اولاد نہیں ہے۔ تربیت اولاد تو یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، بخاری شریف کتاب التفسیر میں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تو میری اولاد کو قرۃ اعین بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے سوال کیا قرۃ اعین کا کیا مطلب ہے؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا تمہارے سامنے تمہاری اولاد دیندار بن جائیں، یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ دولت والا بن جانا آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، شاندار مکان کا مالک بن جانا آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، کروڑوں اور اربوں خربوں پتی بن جانا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ اپنی نگاہوں کے سامنے ہماری اولاد شریعت کی پابند مطیع اور فرما بردار بن جائے، یہ ہے قرۃ اعین اور یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تربیت اولاد اس کو کہا جاتا ہے۔ آج تو اکلوتا بیٹا ہے، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کی بچی کی عزت لوٹ لی، تو اس صورت میں کہتا ہوں اکلوتا ہے، چھوڑ دو میرا بچہ۔ اور ہم کہتے ہیں بلکہ ہمارے بچے کا قصور ہوتا ہے، کوئی ہم کو خفیتاً بتاتا ہے۔ کل ہی میں نے اپنے سبق میں کتاب العلم میں ایک بات کہی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ امام بیہقی نے نقل فرمایا، من وعظ اخاہ سرا، جس نے اپنے بھائی کو چپ کے نصیحت کی، اس کی برائی پر چپ کے متنبہ کیا، علانیہ نہیں، فرمایا فقد زانہ، اس نے اس کام کو مزین کیا اور اس کو واقعتاً نصیحت کی۔ ومن وعظ اخاہ علانیۃ، اور جس نے اپنے بھائی کو علانیہ نصیحت کی سب کے سامنے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ففضحہ وشانہ، اس کا فضیحہ اور رسوائی کی اور اس کو عیب دار بنا دیا۔ فرمایا اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بجائے نصیحت حاصل کرنے کے اور دلیر ہو جاتا ہے۔ نصیحت کے بھی طریقے ہیں کہ کیسے نصیحت کی جائے۔ بہرحال تربیت اولاد کا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ فرمایا ابا جی کر گزریے، لیکن میری 3 باتیں ابا جی آپ کر لینا۔ میری پہلی بات یہ ہے کہ میری ماں مجھ کو بہت یاد کرے گی،
میرا کرتا نکال کر لے لو تاکہ میری ماں اس کو دیکھ کر تسلی لیتی رہے. اور دوسرا، ابا جی مجھے الٹا سلا دو، فلما اسلم وتلہ للجبین، الٹا سلا دو. اور فرمایا تیسرا، ابا جی مجھے میری ماں کے پاس نہ لے جانا، یہیں دفن کر دینا، میری ماں برداشت نہیں کر سکے گی. ہاں، اب ابراہیم اپنے معصوم 8 سال کے بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں. تم نے اپنے جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھے ہیں، بہت آسان ہے، لیکن اپنے لال کے ہاتھ پاؤں باندھو نا، کیا گزرتی ہوگی تمہارے دل پر. اپنے معصوم بچے کے تو ذرا ہاتھ پاؤں باندھو، وہ بھی اکلوتا اور نوائی کا، زندگی کا سہارا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے. لیکن اسماعیل نے ہاتھ پاؤں باندھے، الٹا سلایا اور گلے پر چھری رکھی اور اللہ کو دیکھا اور یہ فرمایا اللہ تو میرا امتحان لے رہا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں ہے، ایسے 100 اسماعیل ہوں گے، تیری محبت پر سب کو قربان کر دوں گا. قربانی یہ ہے میرے بھائیوں، قربانی جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، قربانی نام ہے اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے ذبح کر دینے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہاری خواہشات میرے تابع نہ ہو جائیں. حضور فرماتے ہیں تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہاری خواہشات میرے تابع نہ ہو جائے. آج حال یہ ہے قربانی کرنے والا قربانی کے دنوں میں ظہر کے وقت قربانی کر رہا ہے اور ظہر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، مغرب اور عشاء کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے. ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کی عزت لوٹنے کے پلان بناتا ہے، قربانی کر رہا ہے اور دوسروں کی عزت لوٹنے کے پلان بنا رہا ہے، دوسروں کی بیٹیوں کی عزت لوٹنے کے، دوسروں کے بیٹوں کی عزت لوٹنے کے، دوسروں کے مال کھانے کے، دوسروں کی زمین ہڑپ کرنے کے، دوسروں کے مکانوں کو پراپرٹی کو اپنے نام پر کرنے کے، ظلم پر ظلم، ظلم پر ظلم. اور کہتا ہے میں نے 10 قربانی کر لی، ایسے 100 جانور بھی ذبح کر لیں گے. قربانی اس کا نام نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم اپنی خواہشات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ کر لیں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، جو ظلم کر رہے ہیں ان کی طرف، جو ظلم کر رہے ہیں ان کی طرف. ہاں، قربانیوں پر قربانیوں کو ویران کرنے والے پرائے نہیں ہیں، اپنے ہیں، اپنے اپنوں ہی نے مسلمانوں کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالے ہیں. اپنوں نے، جاسوس کوئی اور نہیں، ہمارے ہیں، مخبر اور نہیں، ہمارے ہیں. مسلمانوں کو رلانے والے اپنے ہیں، ہمارے گھروں کو آگ لگانے والے اپنے ہیں. اپنی بیٹی کا گھر آباد کرنے کے لیے دوسروں کی بیٹی کے مکان کو جلانے والے اپنے ہیں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کسی نے فرمایا حضرت میں فلاں ظالم ہے اور اس کے کپڑے سیتا ہوں، کیا میں ظلم میں مدد کرنے والا بنوں گا؟ حضرت نے فرمایا تو بھی ظلم کا ایک فرد ہے، ظلم میں مدد کرنے والا تو وہ ہے جس نے سوئی تجھے بیچی ہے، وہ مدد کرنے والا، تو حقیقت میں ظالم ہے. ظالم کے کپڑوں کو سینے پر بھی سفیان ثوری نے فرمایا تم ظالم ہو. صاحب روح المعانی مفتی اعظم بغداد علامہ سید محمد آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ظالم کے لیے روایت اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے صحت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. ظالم کے لیے حیات طویلہ کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، لمبی عمر ملے اس کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من دعا لصحت او لبقاء عمره للظالم، جس نے ظالم کے لیے صحت یا بقائے عمر کی دعا کی، اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ اس ظالم کو اس سرزمین پر ظلم کرنے کی اجازت کی دعا کر رہا ہے، گویا وہ زندہ رہے اور اس زمین پر لوگوں کو ستاتا رہے. اس لیے ظالم کے لیے صحت کی دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں اور ظالم کے لیے بقائے عمر کی بھی دعا کرنے کی اجازت نہیں. تو آج ہمارا معاشرہ
قربانیاں نہیں ہیں، قربانیوں کی نقلوں میں تو ہزاروں جانور ذبح کر دیے، لیکن میرا نفس تو ابھی تک ذبح نہیں ہوا، میری خواہشات تو ابھی تک ذبح نہیں ہوئی۔ اور اس قربانی کے موقع پر بھی ہم نے جو گر کھلائے کہ بلکہ افسوس، میں نے تو کئی لوگوں کے بعد میں سنا فورین کے پیسے آ گئے قربانی کے، 12,000 اور 15,000 کا جانور خریدنے کے لیے 5,000 کا جانور خریدا اور باقی پیسے اپنے جیب میں رکھ لیے۔ کیا اسی کا نام قربانی ہوگا؟ کیا اسی کو قربانی کہا جائے گا؟ حق کہاں تلاش کیا جائے؟ آج تو ہر جگہ دھوکہ ہی دھوکہ ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اصل حضرت مقابلے کے لیے نہیں گئے تھے، حضرت تو کوفہ والوں کی دعوت پر گئے تھے، اور راستے میں پتہ چل گیا تھا کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے ہیں، لیکن حضرت نے ان کی اولاد وہاں تھی مسلم ابن عقیل کی، ان کی حفاظت اور ان کو بچانا ضروری تھا۔ اس بنیاد پر حضرت حسین چلے اور کربلا کا سانحہ پیش آ گیا۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہوا، یہ اتفاقی مسئلہ ہوا، ورنہ حضرت کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے، حضرت تو اہل کوفہ کی دعوت پر جا رہے تھے۔ 9 تاریخ کو یہ سارا مانجرا جس نے کھڑا کیا ہے وہ 2 آدمی ہیں، شمر دل دوشن اور عبید اللہ ابن زیاد، اور ترمذی شریف جلد ثانی کی روایت میں ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو استری نے جب مارا ہے اور اس کے ساتھیوں کو جب یہ پچھاڑے گئے اور ان کے گلے کاٹے گئے اور مسجد کے صحن میں ان کے گلے رکھے گئے، تو ترمذی شریف میں روایت حضرت عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود دیکھنے میں شریک تھا کہ ایک سانپ آیا اور کتے ہوئے سب کے سر رکھے ہوئے ہیں اور سب کے ناک سے وہ سانپ گھستا تھا اور اخیر میں عبید اللہ ابن زیاد کے دماغ میں جا کر غائب ہو جاتا تھا۔ یہی وہ عبید اللہ ابن زیاد ہے جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا تھا، اور جس وقت عبید اللہ کے سامنے سر رکھا گیا حضرت حسین کا تو یہ یوں چھڑی مارنے لگا، لکڑی مارنے لگا۔ صحابی رسول غالباً حضرت انس یا اور کوئی صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اس چہرے کو نہ مار، میں نے اس چہرے کو میرے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو نہ مار۔ میں واقعے کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، مجھے تو اس واقعے کے اندر جو ایک بات ہے وہ سنانا ہے، اور وہ یہ کہ 9 تاریخ کو شمر دل دوشن نے کہا کہ مقابلے پر اترنا ہے، حضرت نے فرمایا میں استخارہ کرتا ہوں، اور رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹے کل ہماری ملاقات ہوگی، بس اشارہ مل گیا، اور 10ویں تاریخ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا، اور سفر میں ظہر ہوتی ہے، ظہر کا وقت ہوا، حضرت کے 20 آدمی شہید ہو چکے ہیں، اور ادھر سے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے خیموں سے، حضرت حسین بار بار جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں رو مت صبر کرو، رو مت صبر کرو۔ ماتم کی اجازت شریعت اسلام نہیں دیتا ہے، یہ کہاں سے ماتم کا مسئلہ لے آئے؟ یہ کہاں سے 10ویں محرم کے ماتم کا مسئلہ؟ اگر ماتم منایا جاتا تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، اللہ کا نبی سب سے بڑا ماتم مناتا۔ جب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عرب کی عورتوں نے ماتم منانا چاہا تو حضرت کا جواب سنو، ابن اسحاق نے نقل کیا، حضرت نے فرمایا کیا تم دوبارہ جاہلیت کی طرف جا رہے ہو؟ ماتم منانا دور جاہلیت کا کام ہے، شریعت اسلام قطعاً اجازت اس بات کی نہیں دیتی کہ اس طرح پر ماتم منایا جائے، یہ وہ طریق ہے جو اللہ کے نبی کے دشمنوں کا ایجاد کردہ طریق۔ بات آئی تو میں عرض کر دوں، بہت مشہور ہے 22 رجب کو کوندے کھائے جاتے ہیں، اللہ کرے ہمارے وہاں تو ہمارے وہاں نہیں ہوتا ہے، لیکن اور جگہوں پر بہت ہو رہا ہے، اور نام دیا گیا جعفر صادق کے کوندے۔
اس میں بہت سارے حضرات اکابر علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے تاریخ پوچھ لیں۔ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش شعبان میں ہے اور ان کا انتقال رمضان میں ہے۔ جعفر صادق کو نہ رجب سے کوئی تعلق، موت کا، نہ حیات کا کوئی تعلق۔ آخر 22 رجب کو یہ کوندوں کا مسئلہ آیا کہاں سے؟ حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب سن ہجری 60 میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا 22 رجب کو، اور دشمنان اسلام شیعہ اور رافضی حضرت امیر معاویہ کی موت کی خوشی میں، چونکہ ان کے سارے دشمن صحابہ ہیں اور سب سے بڑے دشمن امیر معاویہ ہے، تاریخ ہم بھلا بیٹھے، تاریخ بھلا بیٹھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے دشمن ان کے۔ 22 رجب کو حضرت کا جب انتقال ہوا تو شیعوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خوشی میں یہ کوندے کھائے تھے۔ یہی وہ طریق ہیں جو اہل سنت والجماعت میں جعفر صادق کے نام پر داخل کر دیا گیا، اور انہی لوگوں نے ایک بناوٹی نام امیر معاویہ کا جعفر صادق رکھ دیا۔ اگر تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، ورنہ جعفر صادق کا 22 رجب سے نہ موت کا تعلق ہے نہ حیات کا تعلق ہے۔ اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو صحابہ کا شیدائی کہنے والا، یہ بھی معاویہ کی موت پر 22 رجب کو کوندے کھا کر خوشیاں منا رہا ہے۔ کیا یہ محبت ہوئی معاویہ سے یا یہ دشمنی ہوئی معاویہ سے؟ صحابہ سے دوستی کرنے والا اس طرح خوشی نہیں مناتا ہے۔ ہماری ایک تاریخ ہے، ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ یہ ماتم اور یہ غلط طریق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں کا ہے جو آپ کے دشمن ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے دو، 20 آدمی مر چکے ہیں، شہید ہو چکے آپ کے، ظہر کی نماز پڑھنے دو۔ دشمنوں نے کہا نہیں پڑھنے دیں گے۔ حضرت حسین نے صلاۃ الخوف پڑھی، آدھے نماز میں آدھے مقابلے میں 26 تقسیم ہوئے۔ کس حال میں نماز پڑھی ہوگی ان لوگوں نے؟ کسی کا سر پھوتا ہوا، کسی کا جبرہ توتا ہوا، کسی کے پیٹ میں نیزہ، کسی کا پاؤں توتا ہوا، اس عالم میں بھی ظہر کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور آج ماتم منانے والوں کو پوچھئے تم نے حضرت حسین کی یاد میں کتنی نمازیں پڑھی؟ کون سی نمازیں تمہاری زندگیوں میں آئی؟ اور عصر سے پہلے میدان صاف ہو گیا۔ ہمارے حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بات کو اگر تم جذبات پر محمول نہ کرو تو میں یوں کہوں گا تم لوگ پانی میں وضو کرتے ہو، حضرت حسین نے ظہر کی نماز کے موقع پر خون میں وضو کر کے نماز پڑھی تھی۔ اور عصر سے پہلے حسین بھی شہید ہو چکا اور نیزے پر چرا دیا گیا گردن کو کاٹ کر، اور بیٹیوں کو نبی کی نواسیوں کے ہاتھ میں جب ہتکڑیاں پہنائی، اس ظالم امت نے نبی کی بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی ہتکڑیاں پہنائی۔ اور حضرت زینب نے جو اشعار پڑھے ہیں، مورخین نے ان اشعار کو نقل کیا اور یوں کہا یا محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا نواسا دلہا بن کر گھوڑوں پر بیٹھ کر جاتا ہے، آج تیرا نواسا اللہ کا دلہا بن کر نیزوں پر بیٹھ کر جا رہا ہے۔ جس شان کے ساتھ جو اشعار پڑے ہیں، مجمع رو رہا ہے، اور دشمنوں کا حال یہ ہے کہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قربانیاں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ قربانی صرف محرم کے موقع پر تقریر کر لینا یا محرم کے موقع پر آہ کر لینا اس کا نام نہیں ہے۔ قربانی نام ہے، ہمارے اکابر کے قربانیاں نام ہے اس بات کا کہ ہم اپنی زندگی کو اس پر ڈالنے والے ہوں، سچائی اور صداقت ہو، امانت اور دیانت ہو، شکوک اور شبہات والے دین سے پاک ہو، ایمان پر پختہ یقین ہو۔ شکوک اور شبہات کا مسئلہ وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں آپ کو بتاتا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کا مطالعہ فرما رہے ہیں رات میں، اور ایک سوال سامنے آ گیا، اور وہ سوال یہ تھا کتاب التفسیر میں، لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کام آئے گا جو اس نے کیا ہو، یعنی دوسروں کا عمل کام نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ شیخ الہند کو اشکال ہوا، حدیث میں تو آتا ہے تلاوت قرآن کا ثواب ملتا ہے،
حج بدل کا ثواب ملتا ہے، مال صدقہ کرنے کا ثواب دوسروں کو ملتا ہے، اور آیت کہہ رہی ہے کہ اپنا کیا ہوا کام آئے گا، دوسروں کا نہیں۔ ایک شک سا پیدا ہو گیا، جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ شیخ الہند نے راتوں رات پیدل سفر کیا، 35 کلومیٹر چل کے فجر کی نماز میں گنگوہ پہنچے، حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ استاد محترم کے پاس۔ حضرت فجر کی نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ شیخ الہند نے فرمایا، دیکھا تو فرمایا محمود الحسن ابھی؟ فرمایا حضرت ایک اشکال نے بے چین کر دیا اس لیے حاضر ہوا۔ فرمایا کیا اشکال؟ فرمایا قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اپنا عمل اپنوں کو کام آئے گا، دوسروں کا نہیں، اور حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اوروں کا عمل بھی کام آتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت نے کھڑے کھڑے وہاں فرمایا آیت کا تعلق ایمان سے ہے، حدیث کا تعلق اعمال سے ہے۔ یعنی آیت یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ایک کا ایمان دوسرے کو کام نہیں آئے گا۔ اگر بیٹا مسلمان ہے اور باپ کافر ہے تو بیٹے کا ایمان باپ کو نہیں بچا سکتا، اور باپ کا ایمان بیٹے کو نہیں بچا سکتا، یہ آیت کا مطلب ہے۔ اور اعمال ایک دوسرے کے کام آئیں گے، یہ حدیث کا مطلب ہے۔ یہ حج بدل ہے، یہ مال خرچ کرنا ہے، یہ تلاوت قرآن ہے، یہ اعمال ہے، اعمال کام آئیں گے۔ شیخ الہند فرماتے مجھے ایسا لگا کہ حضرت جواب سوچ کر آئے تھے، اور ایک جملہ آگے ارشاد فرمایا شیخ الہند نے، حضرت آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا، ورنہ قرآن کی اس آیت پر مجھے شک ہو رہا تھا، اگر اسی عالم میں میری موت ہو جاتی تو شک علی القرآن کی بنیاد پر میں کفر کی حالت میں مر جاتا۔ اپنا ایمان پختہ ہو، داواں نہ ہو، دنیا کے ان جھمیلوں کو دیکھ کر جو شکوک اور شبہات کی باتیں ہمارے ذہنوں پر ڈال رہے ہیں، ہمارے نبی سے کبھی بھی بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا پر ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو سکتی ہے، میرے نبی کا قول اطل ہے، اطل ہے اور اطل ہے، چاہے ساری دنیا اس کے خلاف بولتی رہے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑے شاعر ہیں اسلام کے، بقول میرے حضرت کے ایمان کی نشانی ہے۔ علامہ اقبال جب بیرسٹر بن کر کے آئے آکسفورڈ یونیورسٹی سے، تو مرزائیوں نے، دیوسیوں نے حملہ کیا، پکڑا۔ ذہن صاف تھا علامہ اقبال کا، تو مرزائی قادیانی کہنے لگے کہ اقبال صاحب دیکھیے ہم بھی مسلمان ہی ہیں، ہم کوئی غیر مسلم نہیں ہیں، ہم بھی پکے مسلمان ہیں، لیکن اس وقت ایک تجدد چل رہا ہے، ماڈرن، آج کی اصطلاح میں ماڈرن ہوائیں چل رہی ہے، تو ماڈرن ہواؤں میں اسلام کو تھوڑا سا لوگوں کے دل و دماغ میں لانے کے لیے ایک مجدد پیدا ہوئے، غلام احمد قادیانی مجدد، اور اس مجدد کے ذہن پر اس وقت ماڈرن اسلام کو کیسے چلایا جائے، یہ باتیں ذہن میں آئی، اس لیے ہم آپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، آپ بھی ہمارے مجدد صاحب کو مان لیجئے۔ علامہ اقبال غلام احمد قادیانی کے شہدائی بن چکے تھے، تاریخ اس وقت مجھے نہیں دونا، بن چکے تھے۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا ان کا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بڑی قدر کرتے تھے، اگر شاہ صاحب سوئے ہوتے تھے اور کوئی بات بیان کرتا تھا تو شاہ صاحب سوتے سوتے سنتے، لیکن اقبال جب آتے تو اقبال کی باتوں کو شاہ صاحب بیٹھ کر سنتے، عقیدت تھی، اور اقبال کو بھی بڑی عقیدت تھی۔ اقبال کا جملہ ہے، انور شاہ کشمیری کو نہ دیکھا ہوتا تو میں سمجھتا کہ دنیا سے اسلام ختم ہو چکا ہے۔ شاہ صاحب کو جب اس بات کا پتا چلا کہ وہ اس چکر میں پھنس گیا تو حضرت شاہ صاحب نے کہلوایا کہ ہمیں کشمیر چلنا ہے، چونکہ غلام احمد وہی رہتا تھا، ہمیں کشمیر چلنا ہے، لیکن ایک جملہ لکھ کر بھیجا کہ ہم جائیں گے قادیان اور ملاقات کریں گے اس کی، اور اصل مسئلے کو میں تیرے سامنے کھولوں گا، لیکن اقبال تو دل سے جب گھر سے نکلے تو ایک بات سوچ کر نکلنا کہ میں قادیانی کو نہیں مانتا ہوں، میں ختم نبوت کا عقیدہ رکھتا ہوں کہ میرے نبی خاتم النبیین ہیں، اس عقیدے کے ساتھ چلنا کہ کہیں راستے میں تیری موت آ جائے تو ایمان پر مرے، کفر پر نہ مرے۔ جب یہ جملہ لکھ کر کے بھیجا ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں میں اس پر سوچتا رہا کہ شاہ صاحب نے یہ کیوں لکھا، لیکن امام العصر کا جملہ تھا، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، جب ملے ہیں اور اس جملے کو سمجھایا تو اقبال نے شاہ صاحب کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا حضرت ہمیں دائمی جہنم سے تم نے بچا لیا، شکوک اور شبہات سے اپنے آپ کو بچاؤ،
اور توبہ کرو، ہمارا ایک سال ختم ہوا، نیا سال ہمارا شروع ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ جو سال ہمارا پورا ہو گیا، نہ معلوم اس میں کتنوں کی ناشیں گئی، کتنوں کی ناشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور کتنی بیٹیوں کی ہماری عزتیں لوٹی گئی، اور کتنے جوانوں کے چہروں کو مارا گیا، اور کتنے بروں کی داڑھیوں کو نوچا گیا، نہ معلوم دنیا میں ظلم کا ایک پہاڑ مسلمانوں پر ٹوٹا ہوا ہے۔ اے اللہ، ہم معافی چاہتے ہیں گزرنے والے سال سے، اور آئندہ سال میں اترنے والے فتنوں سے ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تو ہماری حفاظت فرما لینا، اور آئندہ کے آنے والے حالات سے اے اللہ تو ہمیں دین سے بیگانہ نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اسی طرح اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیاب رہیں گے۔ اسی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو اللہ سے سچی توبہ کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں، جبکہ ان کے کوئی گناہ نہیں تھے، پھر 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں اور بھی توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔